اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. پی پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا. اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے. لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو کر لے. 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کس حد تک گئے، لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں کاٹ سکے. دوبارہ کوشش کر لیں، دوبارہ کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مجھے توڑا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کمزور ہوگا؟ یہ ہم پہ جو اسٹیج پہ بیٹھے جو ہمارے اور قیادت بیٹی ہے، آپ اس کو کمزور کر سکیں گے تو آئے عمران خان صاحب کا ووٹ کم کر سکے. عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ اتنی جبر کی، اتنی ظلم کیا، آپ نے بٹو کا نام ختم نہیں کیا. تو عمران خان جو 3 جنریشن کا لیڈر ہے وہ آپ نہیں کم کر سکتے. ہمارا ہر بچہ جو ووٹ کے قابل ہوتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کہتا ہے. ہمارا ہر ورکر کی پی کے میں آپ کو بتا دوں، ورکر تو چھوڑے، ہمارے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چند باتوں میں ایک وہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیتے. آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے. آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ہمیں بلیک میل تو کر سکتے، آپ ہم پہ تشدد کر سکتے، آپ ہم پہ FIR کر سکتے، آپ ہمیں غدار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے. آپ نے جتنی وسائل استعمال کی، خان صاحب کی کردار کشی کی، ہم پہ FIR کاٹی، اربوں کے اشتہار دیے، میڈیا پہ پیسے لگائے، لوگوں پہ پیسے لگ گئے، کیا آپ نے نہیں کہا، لیکن عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں امید ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی، باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ سے بھی اپیل ہے، یہ گن اپنے سر نہ لے، یہ گن اپنے سر نہ لے. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم ایسے اداروں کے ایسے کام کا حصہ نہ بنے جو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. ہم پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے لیے، ہم حکومت ہمارے لیے، اور ہم تو اچھی پوزیشن میں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم سے ورکر کی گلے ہوتے، کسی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی، ہم تو چاہتے ہیں، ہم حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں دیکھتی. ہمارے لیے جب 2 حکومتیں خود چھوڑ کے گئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم جب اسمبلیوں سے نکل گئے تھے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا؟ ہماری حکومت ہوگی تو شاید ہم کمزور ہوں گے، لیکن جس دن ہماری حکومت گئی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس کو سیریس لے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے ہو اور ہم آپ کے پیچھے ہو. ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں، چلو اگر ہم سے ایشو ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ایشو ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو نکالے، پی کی باقی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بیٹھ جائے، ایک حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو فیصلہ کنسنسس سے ہو، جو فیصلہ مشاورت سے ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈے کے ذریعے فیصلے کریں. اگر ڈنڈے کے ذریعے فیصلے ہوں گے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، وہ کسی صورت جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر پولیٹیکل فیصلہ ہو، سوچ سمجھ سے فیصلہ ہو، آئے ہمیں کنونس کرے، آئے ہم آپ کو کنونس کرتے. اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اپنے پسند کے جو ہے میڈیا والوں کو بلائے اور اس کے سامنے پریس کانفرنس سے آئے اکٹھے بات کرتے، آئے سب کے سامنے بات کرتے، آئے جرگہ کرتے، آئے ڈائلاگ، جو آپ چاہتے وہ کرے، ہمیں کنونس کرے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پہ آپ جو الزام لگاتے، جس طرح راجہ صاحب نے بلکہ میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا. یہاں پر آج جو ہمیں ایک سرکاری افسر کہتا ہے کہ آپریشن حل ہے، اسی طرح کا ایک سرکاری افسر اسی میں بیٹھا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں، وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا. آرمی چیف جو ہے وہ جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے وزیر اعظم کا. آرمی چیف اور DGI نے اسپیکر صاحب کی قیادت میں وہ ہو رہی تھی، اس میں یہ کہا تھا، یہ تجویز آئی تھی. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ساری اس میں بیٹھی تھی. اور مجھے یاد ہے، میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں، جب بلاول صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے، تو جواب کیا آیا؟ مجھے اب بلاول صاحب کہے یا کوئی پیپل پارٹی کا کہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، تو جواب آیا کہ آپ بھی ذوالفقار سے ہو کے اسمبلیوں میں آئے. یہ بات کی جب آپ سے ڈائلاگ ہو گئی، جب آپ سے ڈائلاگ ہو سکتی تو یہ اس کا جواب آیا تھا. تو اسی ٹائم آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا. ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا. ہم تو چیخ رہے تھے کہ آپ افغانستان کی جنگ میں نہ گئے. آج میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں جو وزیر دفاع نے اسمبلی میں کہا، افغانیوں کو جو الفاظ سے پکارا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. اس پہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی،
ہم نے خوشیاں منائی تھی کہ طالبان کی حکومت آئی, وہاں پر سوگ تھا. آج طالبان کی حکومت ہم سے کیوں ناراض ہے؟ آج کیا وجوہات ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے؟ میں نہیں کہتا کہ سارے افغانی اچھے ہوں گے, کچھ برے ہوں گے, کچھ اچھے ہوں گے, لیکن چند بروں کی وجہ سے سارے افغانستان کی بات نہ کرے. ہم افغانستان کے لوگ, ہم جا کے اس کو ہم نے لے کے آیا تھا, وہ نہیں آنا چاہتے تھے, ہم نے اس کو جا کے لے آئے جب وہاں پر جو ہے جنگ چڑی تھی. یہ ہماری پالیسیاں تھی. ہم اگر اس کی پالیسیوں کو دوبارہ دیکھیں کہاں سے غلطیاں ہوگی, میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن غلطیاں کہاں ہوئی اس غلطیوں کا ازالہ کرے, اس غلطیوں کی نشاندہی کرے. یہ اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگیں گے اور ہم اپنی ناکامیوں کا, پھر میں یہ پوچھوں گا کہ انٹیلیجنس اداروں پہ ہم کیوں اتنا لگاتے ہیں, کہ ہمیں یہ دہشت گردی پھر کیوں ہوتی ہے؟ آپ تو مجھ سے 1% کی پوچھتے ہیں کہ ہم کیپی میں دے رہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جو تیمور صاحب, جگلا صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ جو NFC میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوگی, جو فاٹا کے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوئی. باقی اسپیکر صاحب اور جگلا صاحب بات کریں گے. میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نئے چیف منسٹر کے بننے میں روڑے نہ اٹکائے. یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے, یہ صوبے کے فائدے میں نہیں, یہ فاٹا کے عوام کے فائدے میں نہیں ہے. اور وہ یوتھ جو اپنے مستقبل پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیں گے, آپ لوگوں کا, عوام کا عدالتوں پہ اعتماد ختم ہو جائے, عوام کا پارلیمنٹ پہ اختیار ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے, یہ جوان کہاں جائیں گے؟ پھر آپ تو راستہ دکھا رہے کہ وہاں جائے, دہشت گردوں کے پاس جائے. آپ تو راستہ دکھا رہے کہ ان لوگوں کے پاس جائے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتا, وہ پاسوں کے پاس جائے جو اداروں سے پہ یقین نہیں رکھتا. میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ ایسی کوئی ایڈونچر نہ کرے جو سارے پاکستان نے پھر بھگتنا ہوگا. ہم ہر حد تک جائیں گے اور ہم اپنے حق کا تحفظ کریں گے. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں جو ہے سہیل افریدی قبول نہیں ہے اور کوئی دوسرا قبول ہے. جو پارٹی کو قبول ہے وہ آپ کو قبول ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمیں ووٹ ملا ہے اور یہ فیصلے کا حق ہمیں ہے. آپ ہمارے کام میں انٹرفیرنس نہ کریں, ہم آپ کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے. جو خبریں ہم سن رہے ہیں, جس طرح حکومت کے منسٹر بات کر رہے ہیں, جس طرح اداروں کے لوگ بات کر رہے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ادارے اور فیڈرل حکومت اس کے روکنے کی کوشش کریں گے. اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارا نیا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ جس طرح جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو رہا ہے, چاہے اس میں روڑے اٹکائے. تو پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور یہ پارٹی کا حق ہے کہ کس پہ اعتماد کرے, اور یہ پارٹی جب اس پہ اعتماد کرتی ہے تو کسی دوسرے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس پہ اعتراض کرے. اس سے جو فاٹا میں محرومیاں ہیں, جو گلے ہیں, وہ مزید بڑھیں گے. فاٹا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ریاست ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا, ریاست کو ہماری پوزیشن پہ اعتراض ہوتا ہے, اور آج کل جو اس کی کردار کشی کی کوشش کرتا ہے, ہم تو پہلے اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, وہ ایک ایماندار بندہ ہے, وہ جو ہے اس کا ماضی جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہے. تو اگر ابھی تک اس میں کوئی ایشو نہیں تھا, اور ابھی جب اس کو ہم نے چیف منسٹر نامزد کیا اور اس پہ اس طرح اس کی کردار کشی کی جاتی ہے, تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم اپنے پارٹی کے سارے ہمارے جتنی بھی لوگ ہیں, ہماری قیادت ہے, ہمارے ورکر ہیں, ہم سہیل افریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیف منسٹر بنا کے اس کو یقینی بنائیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری کل جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, انشاءاللہ تعالی ہمارے 92 ممبران انشاءاللہ تعالی سہیل افریدی کو ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ میرے دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ ہے, اور رسپانس بہت اچھا ہے دوسری پارٹیوں کا بھی. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ باقی پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرے, اور ہم کنسنسس سے اس کو جو ہے KPK کا وزیر اعلیٰ بنائے. ہمارا ایک کلچر ہے, ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں ان عناصر کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوا تھا تو KPK کے عوام نے اپنا ووٹ کا تحفظ کیا. ہم بھی ریاستی جبر برداشت کیا, ہم نے ریزسٹ کیا, ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا, اور ہم اسمبلیوں میں آئے.
تو میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت کا تحفظ کریں گے۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے جس طرح آپ دوسرے صوبوں میں استعمال کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ کسی صورت ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم ہر حد سے جو ہے ہر حد تک جائیں گے، یہ کیونکہ یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہم جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئی یا اس سے پہلے ہوئے، ہم ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ریاست کے تحفظ کے لیے، ریاست کے جغرافیائی حدود کی تحفظ کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ ہم اس کے احسان مند ہیں اور اس کی قربانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ہم ان شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آئین کی حکمرانی کے لیے، جو قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے جان دیتے ہیں۔ جو سیاسی ورکر ہمارے شہید ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی اسی طرح شہید سمجھتے ہیں اور کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں۔ تو یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی اس ملک کے آئین کے لیے جان دے، جو اس کے جو ہے سرحدوں کے تحفظ کے لیے جان دے، ہم سب نے متفقہ طور پر اس کو شہید ماننا ہے۔ اس کی قربانیوں کو ہم نے قدر کی نظر سے جو ہے دیکھنی ہے۔ ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم شاید جو ہے طالبان کے سپورٹر ہے یا ہم دہشت گردی کے سپورٹر ہے، تو میں صرف اسی پہ نظر ڈالنے کے لیے، نہ تو اسامہ بن لادن جو ہے بنی گالہ سے گرفتار ہوا، نہ اس کے حدود سے گرفتار ہوا۔ میں آپ کو جو موجودہ وزیر اعظم ہے، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، جب ANP کی یہاں حکومت تھی اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے، تو یہ موصوف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں تو طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں، تو آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو آپ پنجاب میں جو ہے اس طرح کی واقعات نہ کریے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے یہی کہا تھا۔ یہی وزیر اعظم کی پارٹی نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ فنڈ لیا تھا۔ جب یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر KPK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے، تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا کردار تو نہیں تھا، یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا، ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے، جو اختیار میں تھے۔ ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا۔ آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوفی محمد کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے۔ سب کو پتا ہے کس نے سپورٹ کیا، کس طرح اس کی تحریک بنی، کس طرح اس کے جو ہے کون وسائل دیتے تھے۔ تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، آپ سب گواہ ہے، آپ سب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جب نصر اللہ بابر صاحب سب نے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں FC کمانڈر تھا تو اسی ٹائم جو ہے ہم ان مجاہدین کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ اس ٹائم تو افغانستان کی جنگ نہیں چڑھی تھی، تو وہ کون تھے؟ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 22 بڑے آپریشن ہو گئے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے، وہی لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ اب ہمیں بتا دے کہ اس میں کتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی، اس کا اثر کیا ہوا۔ ابھی کل ہمیں بتایا گیا کہ اس 1.5-2 سال میں 2400 آپریشن ہوئے، چھوٹے آپریشن ہوئے۔ آپ 14,500 آپریشن کو کہہ رہے کہ 14,000، شاید میں غلط سنا میں نے، 14,000 آپریشن ہو گئے۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی، بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں، ہم انٹیلیجنس اداروں پہ، ہم نے اب یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو، اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے، اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چپ کے نہیں کہا تھا، ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا ہے۔ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، پہلے دن سے ہم کر رہے، لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ KP میں 98% ووٹ ہمیں ملا، باوجود اس کے کہ ہم سے سیٹیں آپ سب کو پتا ہے، معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی۔ اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے، ہماری اس بات سے KPK کے عوام نے اتفاق کیا۔
اور ہم پہ اعتماد کیا، وہ بھی چاہتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کی پی کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل آئے۔ آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے فائدے میں ہو، آئے اس پہ مشترکہ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں، آئے پولیٹیکل لوگوں کو بٹھائے، آپ کو شاید ہم کوئی اچھا مشورہ دے سکے، آپ ہمیں کنونس کریں، ہم آپ کو کنونس کر سکتے، یہ اداروں کو ہم اون کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہم پہ یہ الزام رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ بھائی جان، میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہاں پر جو دوریاں بڑی ہے، یہاں پر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، جب میں اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، مجھے لوگ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کیا وجوہات ہے؟ وجوہات دیکھے کیا وجہ ہے کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میرے ملک کے ادارے ہیں، یہ کوئی راہ مساعد کے اشارے نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کھل کے یہ بات نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو۔ تو آپ مجھے، جب میں یہ چاہتا ہوں تو آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں، اور جو اداروں میں بیٹھ کے یا اداروں سے باہر ان کی پالیسیوں سے، ان کی سٹیٹمنٹ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تو آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو، مجھے تکلیف ہوتی، کل بھی میں نے یہ بات کی، آپ سب گواہ ہیں۔ یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویری دیکھیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ووٹ گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ اٹھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے ہیں وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے۔ میری دل میں یہی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے۔ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے، تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے، یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے، اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے۔ تو یہ میں کل کے کہتا ہوں، تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے، میں الگ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم سے پہلے بات ہوگی، بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا۔ یہ کوئی پنجاب نہیں ہے۔ یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے، وہاں پر روزگار ہے، اس کے لیے اور بھی آپشن ہے۔ اگر آپ مجھ سے، نہ میرے پاس روزگار ہے، نہ میرے پاس امن ہے، اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ آپ ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے، آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کی پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ غلط فہمی میں ہے۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے، چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک بندہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا، اور میں خبردار کر دوں اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا۔ کی پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا، اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے، لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو کر لے۔ 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کس حد تک گئے، لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں کاٹ سکے۔ دوبارہ کوشش کر لیں، دوبارہ کوشش کریں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر مجھے توڑا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کمزور ہوگا؟